بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہم۔ آج جماعت اہل سنت صوبہ جموں کے جو ضلع پونچھ کے اور ریاستی عہدیداران اور ضلعی عہدیداران اور تحصیل لیول کے عہدیداران ذمہ داران یہاں پر علماء کرام جامعہ انوار کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ اس آج کی پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے حال ہی میں جو حکومت نے شراب کے تعلق سے حکم نامہ جاری کیا، جس سے پوری عوام کے اندر تشویش پیدا ہو رہی ہے، غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور تمام مذاہب کے لوگوں نے اس کی رضامندی بھی کی ہے، مذمت کی ہے، اور یہ فیصلہ واپس لینے کے لیے جو ہے مطالبات بھی جاری ہیں۔ اس میں تمام مذاہب کے لوگ اور ہر شعبہ کے لوگ، وکلاء ہوں یا سیاسی سماجی لوگ ہوں، تو خصوصی طور پر آج جو ہے مذہبی تعلق سے اگر بات کریں گے تو یہاں پر علماء کرام، مفتیان کرام، جماعت اہل سنت کے ارکان، ذمہ داران یہاں پر تشریف لائے، کیونکہ عوام کا بار بار جو ہے یہ تشویش کا سلسلہ ظاہر ہو رہا ہے اور بے چینی بڑھ رہی ہے۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے یہاں پر آج یہ پریس کانفرنس کا جو ہے مکمل طور پر یہاں پر اہتمام کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں بہت سی اور بھی باتیں زیر غور رہی ہیں۔ آج جو یہاں پر جماعت اہل سنت کی جانب سے جتنی بھی باتیں سامنے آئی ہیں، اس کے تعلق سے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب، جو جماعت اہل سنت صوبہ جموں کے نائب صدر بھی ہیں اور ضلع پونچھ کی مذہبی نمائندگی بھی کرتے ہیں، علماء کرام، ائمہ کرام کے ساتھ میں وابستہ ہو کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ان کی بات جو آپ سماعت کریں گے، اور جو ہمارا مطالبہ ہے متفقہ طور پر علماء کرام، ائمہ کرام کا، جماعت اہل سنت کا، وہ جو ہے مطالبہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کو سماعت کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک شراب کی مذمت کا تعلق ہے، اگر مذہبی طور پہ دیکھا جائے تو مذہب اسلام کے اندر یہ حرام قطعی ہے، اور اس کا قطرہ قطرہ حرام ہے۔ جو آدمی اسے پیے گا وہ فاسق مولن ہے، اور اس طرح کے آدمی کے لیے بھی بڑی وعید شدید ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک میرا مطالعہ اور جہاں تک ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، دیگر جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا سکھ ہو یا اس کے علاوہ عیسائی مت ہو یا اس کے علاوہ دیگر مذاہب ہیں، ان سارے مذاہب کے اندر شراب کو برا سمجھا جاتا ہے، اور جتنے مذاہب ہیں وہ تو اسے برا کہتے ہی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سماج کے لیے ایک عظیم ترین لعنت ہے۔ جس گھر کے اندر شراب، اس گھر کی تباہی ہے، کیونکہ گھر کا جو سربراہ ہوگا وہ اگر شراب پی کر کے نالی کے اندر لیٹا ہوگا اور کتے اس کے منہ کے اندر پیشاب کرتے ہوں گے، تو اس کے بیوی کے، اس کے بچوں کو مودی صاحب یا گورنر صاحب تو آ کر کے نہیں نہ پالیں گے۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ شرابی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو بھی شرابی بندہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، علاقے کے اندر، شہر دیہات کے اندر، اس کی کوئی ویلیو، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ تو آخرکار جس وقت یہ ہماری ریاست کو توڑا گیا اور ہمارے اوپر ظلم عظیم کیا گیا، ہم 5 اگست کو ہرگز نہیں بھول سکتے ہیں، اگرچہ ہمیں نظر بند کیا گیا ہے، جو کچھ بھی کیا گیا اور جبری طور پہ ہماری ریاست کو توڑا گیا، دفعہ 370 کو ختم کیا گیا اور 35A کو ختم کیا گیا، اور بڑے بھاشن دیے گئے کہ ہم یہاں پہ نوکریاں دیں گے، ہم یہاں پہ تعمیر کریں گے، ہم یہاں پہ ترقیاں ہوگی، اور یہاں پہ یہ ہوگا اور یہاں وہ ہوگا، لیکن ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم کوئی بہار، بنگال، اڑیسہ اور کیرلا کے اندر نہیں رہتے ہیں، ہم یہیں پہ پیدا ہوئے اور یہیں کے باشندے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کیا ہو رہا تھا اور اب کیا ہو رہا تھا، پہلے دفتروں کے اندر کیا تھا اور اب دفتروں کے اندر کیا ہے، پہلے نظام کیسے چل رہا تھا اور آج جو ہے وہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ آج میں تو ببانگ دہل اور واضح الفاظ کے اندر کہوں گا کہ نہ ہی یہاں پہ کوئی یونیورسٹی بنی ہے، نہ ہی یہاں پہ میڈیکل کالج بنا ہے، نہ ہی یہاں پہ انجینئرنگ کالج بنا ہے۔ یہاں پہ ضرورت تھی تعلیم کی، تربیت کی، یہاں پہ ضرورت تھی روزگار کی، یہاں پہ ضرورت تھی نوکریوں کی، یہاں پہ ضرورت تھی کہ کس طرح سڑکیں ہر جگہ پہ جائیں اور یہاں پہ تعمیر و ترقی ہو، لیکن اس کے باوجود نہ تو یہ یہاں پہ نوکریاں دے سکے، نہ لوگوں کو روزگار دے سکے، نہ یہاں کوئی فیکٹری وہ قائم کر سکے، اور نہ یہاں پہ انڈسٹریز کا انتظام کر سکے، اور نہ اس کے علاوہ جو کالجز یا یونیورسٹیز کی یہاں ضرورت تھی وہ بھی یہاں پہ نہیں دے سکے۔ اور تحفہ اتنا بڑا انہوں نے دیا ہے کہ ہر علاقے کے اندر شراب خانہ ہوگا تاکہ لوگ پی کر کے مست ہو جائیں، کیونکہ شراب جتنا زیادہ عام ہوگا اس کے بعد لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر وہ نہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر پائیں گے، اور غلط اور صحیح کی تمیز نہ کر کے پھر جو ان کی بنیادی حقوق ہیں ان سے یہ لوگ غافل ہو جائیں گے۔ یہ ریاست جموں کشمیر کے اندر کے ساتھ عظیم ترین اور بہت بڑی سازش ہے، اور اس سازش کو ہم سارے لوگوں کو، جو بھی ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کسی ذات کے ہوں، برادری کے ہوں، مل جل کر کے اس کی لڑائی کے اندر ہمیں شریک ہونا ہے، اور یہ لڑائی لڑنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اندر جیت کر کے رہیں گے۔ اور اس وقت دیکھیے مطالبہ، کیونکہ یہ صرف ہمارا جماعت اہل سنت کا مطالبہ نہیں ہے، یہاں کے ہندو کا، یہاں کے سکھ کا، یہاں کے عیسائی کا، ریاست جموں کشمیر کا جو بھی باشندہ ہے، اس باشندے کا ایک ہی نعرہ ہے کہ جموں کشمیر کو شراب
مکت بنایا جائے، اور حد کہ یہاں نہ شراب کی ہمیں دکانیں چاہیے، اور نہ یہاں ہمیں شراب کا سلسلہ اور نظام چاہیے، اور نہ یہاں شراب کے لائسنس چاہیے۔ اگر آپ کو یہاں پہ لائسنس دینے ہی دینے، آپ انڈسٹریز کے دے دیجئے، آپ روزگار کے دے دیجئے، آپ اس کے علاوہ یہاں جو نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں، اب صاف ظاہر ہے کہ جس وقت نوجوان ہمارا بے روزگار ہوگا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے نشے ہی کے اندر تو مبتلا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھے کہ ایک طرف اگر گجرات کے اندر شراب بند ہو سکتی ہے، اور بہار کے اندر اگر شراب بند ہو سکتی ہے، اور دوسرے علاقوں اور خطوں کے اندر اگر شراب بند ہو سکتی ہے، تو یہ کیا ادھر سے بند کر دی اور جو ادھر کا وہ پروفٹ سارا جموں کشمیر سے آپ وصول کرنا چاہتے ہیں؟ لہٰذا جموں کشمیر کے اندر کسی طریقے سے بھی شراب منظور نہیں ہے، کسی صورت میں یہ شراب کی دکانیں جو ہے وہ منظور نہیں ہیں۔ ہم ایل جی صاحب سے یہی کہیں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس حکم نامے کو منسوخ کیا جائے، اور شراب کی ہمیں ضرورت نہیں، روزگار کی ضرورت ہے۔